الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین سامعات، دروس حدیث کے سلسلہ میں ایک اور حدیث کے متعلق کچھ معروضات عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اس حدیث پاک کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ محسن کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تنکح المرأۃ لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین، اور کما قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ عورت کا نکاح کیا جاتا ہے جناب اس کے مال کو دیکھ کر، اس کے خاندان کو دیکھ کر، اس کے جمال اور اس کی بیوٹی کو دیکھ کر اور اس کے دین کو دیکھ کر۔ لیکن تم نے جب بھی جناب عالی عقد اور نکاح کرنا ہے تو پھر عورت کے شرافت اور اس کے دین کو دیکھو اور اسی چیز کو ترجیح دو۔ میرے مسلمان بھائیوں، میری بہنوں، آج کل ظاہر ہے جیسے کہ آپ نے سماعت بھی فرمایا کہ ایک اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کے اندر خواہش رکھی ہے، اور یہ ایک جنسی جناب علی جو جذبہ ہے اس کو پورا کرنے کے سلسلہ میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں نکاح کا حکم دیا۔ اب نکاح کے سلسلہ میں جب رشتہ تلاش کرنا ہو تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 4 چیزوں کا تو تذکرہ کیا، لیکن ہمارے معاشرے میں لوگ عموماً جناب عالی لڑکی کے مال و دولت کو دیکھتے ہیں، اور کچھ لوگ جناب عالی اس کے خاندان کو دیکھتے ہیں، اور کچھ لوگ صرف اور صرف اس کے حسن اور اس کی بیوٹی کو دیکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر کوئی آدمی مال دیکھ کر کسی کے ساتھ عقد اور نکاح کرے گا تو ایک دوسری حدیث سے ثابت ہے کہ وہ آدمی فقیر ہو جائے گا، اور اگر کوئی آدمی صرف اور صرف خاندان کو دیکھ کر وہ عقد اور نکاح کرے گا تو خاندان کے پیچھے چلنے والا بھی آدمی ذلیل ہوگا، اور جو آدمی جناب عالی صرف اور صرف بیوٹی دیکھتا ہے، خوبصورتی دیکھتا ہے، تو ظاہر ہے کہ جناب عالی بیوٹی بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جو وقتی طور پر تو بڑی خوبصورت لگتی ہے، لیکن ایک بیماری کی وجہ سے یا جناب عالی میک اپ جب کیا جاتا ہے تو اس کے دھو دینے کی وجہ سے وہ بیوٹی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز باقی رہتی ہے تو وہ میرے مسلمان بھائیوں وہ دینی شرافت ہے، علمی شرافت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاظفر بذات الدین، کہ تم ہمیشہ دین کو دیکھ کر اور اسلام کو دیکھ کر اور شرافت کو دیکھ کر تم جناب عالی عقد اور نکاح کرنے کے سلسلہ میں اقدام کیا کرو۔ اے میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر عورت کے سلسلہ میں آپ یہ تلاش کرتے ہو تو لڑکے کے سلسلہ میں بھی ان چیزوں کو دیکھ لیا کرو، بلکہ جو آدمی مال کو دیکھ کر، جو آدمی جائیداد کو دیکھ کر، جو آدمی جناب عالی ایسے کہ آج کل ہو رہا ہے کہ گرین پاسپورٹ یا ریڈ پاسپورٹ کو دیکھ کر جناب عالی عقد اور نکاح کیا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ جبھی وہ گرین پاسپورٹ ملتا ہے اور ریڈ پاسپورٹ ملتا ہے تو لوگ اپنی نظروں کو پھیر لیا کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب جناب عقد ہی کیا جاتا ہے صرف پاسپورٹ کی خاطر، جس کی وجہ سے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، رشتے توڑ نہیں چڑھتے، اور اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق آپ دینداری کو دیکھیں، شرافت کو دیکھیں، اسلام کو دیکھیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ العزیز آپ کا رشتہ نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے ارشادات جو سرکار نے یہ جناب عالی عقد اور نکاح کے سلسلہ میں فرمائے ہیں ان کو پریکٹیکلی لائف میں ڈھالنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ وعلینا الا البلاغ المبین۔